اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم واتوا عتوا كبيرا۔ اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے تھے کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نازل کیے گئے، یا ہم آنکھ سے اپنے پروردگار کو دیکھ لیں، یا اپنے خیال میں بڑائی رکھتے ہیں اور اسی بنا پر اڑے ہوئے ہیں اور سرکش ہو رہے ہیں۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا۔ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن گناہگاروں کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی، اور کہیں گے اللہ کرے تم روک لیے جاؤ اور بند کر دیے جاؤ۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اور جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے تو ان کو اڑتی خاک کر دیں گے۔ اس آیت میں یہ بتلایا گیا ان آیات میں جہاں کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور اعتراض کرتے تھے، اس طرح ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ جو فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے پاس فرشتے آتے ہیں، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، تو وہ فرشتے ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ وہ فرشتے ہمارے پاس بھی آئیں اور ہمیں بھی آ کر بتلائیں کہ ہاں اللہ کے یہ احکام ہیں، اللہ کی یہ کتاب ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں، تم ان کی بات مانو۔ تو فرشتے ہمیں بھی نظر آئیں، ہمیں بھی یہ کہہ جائے، پھر تو ہمیں مانیں گے، تسلیم کریں گے۔ یا یہ ہے کہ خود اللہ تعالی ہمیں نظر آئیں، ہمیں حکم دیں کہ ہاں یہ اللہ کے نبی ہیں، تم اس کی بات مانو، تو پھر ہم مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے خیال میں تو یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھ رہے ہیں اور بڑی بڑائی کر رہے ہیں، تکبر کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ہوشیار سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ بڑی سرکشی کر رہے ہیں، اس لیے کہ آج تو یہ چاہتے ہیں کہ فرشتے نظر آئیں، لیکن جب انہیں فرشتے نظر آئیں گے تو اس وقت یہ خواہش کریں گے، کہیں گے کہ کاش یہ نظر آنا بند ہو جائے، ہمیں نظر نہ آئیں فرشتے۔ اس لیے کہ فرشتے جب روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں کسی کی بھی، تو اس وقت اس آدمی کو فرشتے نظر آتے ہیں، روح قبض کرنے والا فرشتہ، اور اس کے ساتھ اور بھی فرشتے ہوتے ہیں۔ تو جس کی روح قبض کرنی ہوتی ہے، نکالنی ہوتی ہے، تو اسے نظر آ رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ بندہ مومن ہو، چاہے وہ بندہ مومن نہ ہو، سرکش ہو، گناہگار ہو، نظر اس وقت آتے ہیں۔ لیکن فرق اتنا ہے کہ جب مومن بندے کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں تو وہ فرشتے جنت کی خوشبوئیں لے کر آتے ہیں اور جنت کے کپڑے لے کر آتے ہیں، اس میں سے مومن بندے کی روح نکال کر اس کپڑے میں جو خوشبودار ہوتا ہے اس میں لپیٹ کر پھر آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ آسمانوں پر فرشتے جو ہوتے ہیں
وہ استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہر آسمان والے فرشتے اور یہ چاہتے ہیں، خواہش کرتے ہیں کہ اس روح کو ہمارے دروازے سے گزارا جائے، اس روح کو ہمارے دروازے سے گزارا جائے، یہ بڑی سعادت ہے ہمارے لیے۔ لیکن جو سرکش کافر کی روح نکالنے لگتے ہیں تو وہ فرشتے اسے بھی نظر آتے ہیں، لیکن فرشتے بدبو لے کر آتے ہیں اور بڑی سختی کے ساتھ اس کی روح نکالی جاتی ہے، جس سے اور بھی اس کے لیے اذیت اور خوف آتا ہے۔ تو اس ظاہری بات ہے اس وقت ان کی خواہش اور وہ چاہتے یہ ہوں گے کہ کاش ہمیں یہ نظر نہ آئیں فرشتے۔ آج تو دنیا میں تو اپنا تکبر کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں نظر آتے فرشتے، لیکن جب اس وقت انہیں نظر آئیں گے تو پھر کہیں گے کہ کاش ہمیں نظر نہ آئیں۔ یا جس وقت عذاب میں مبتلا ہوں گے، عذاب دینے والے فرشتے بھی انہیں نظر آئیں گے تو اس وقت بھی یہ چاہیں گے کہ فرشتے ہمیں نظر نہ آئیں، حالانکہ یہ دنیا میں پہلے خواہش کر رہے تھے۔ باقی رہی بات، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خود اللہ تعالی نظر آ جائیں، ہمیں خود حکم دیں کہ نبی کی بات کو مانو۔ اللہ تعالی کا نظر آنا، اللہ کی زیارت کرنا، اللہ کو دیکھنا دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا میں اللہ تعالی کی رؤیت کو، اللہ تعالی کے دیکھنے کو کوئی طاقت، کوئی کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ زیارت کر سکے اور برداشت کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی، انہوں نے بھی خواہش ظاہر کی تھی کہ یا اللہ، کلام تو کرتے تھے، اللہ سے باتیں تو کرتے تھے، دنیا میں رہ کر بھی ہم کلام ہوتے تھے، لیکن جب ایک مرتبہ خواہش کی کہ یا ربا مجھے اپنی زیارت بھی کرا دو، مجھے بڑا شوق ہے کہ آپ کو دیکھوں، اللہ نے فرمایا کہ تو اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ بار بار اصرار کرنے پر اللہ نے فرمایا اچھا اس کا ایک نظارہ تجھے دکھاتا ہوں۔ اللہ تعالی نے اپنے نور کی ایک تجلی کا تھوڑا سا ذرہ، مفسرین فرماتے ہیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کا ایک پورا، اس ایک پورا کا بھی نصف حصہ، اتنا حصہ اپنے نور کا وہ کوہ طور پر ڈالا، جس کی وجہ سے کوہ طور کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تو یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو فرمایا پاک ہے تیری ذات، تو جو کچھ جان سکتا ہے ہم نہیں جان سکتے، واقعی ہماری طاقت اور جرت نہیں ہے کہ ہم تجھے دیکھ سکیں۔ باقی رہی دیدار الہی کا آخرت میں ہونا، وہاں مومن بندے اللہ کا دیدار کریں گے، وہاں ممکن ہے، اس لیے کہ وہاں کا اور حساب کتاب ہے، وہاں اور حساب ہوگا، دنیا اور آخرت میں بہت زیادہ فرق ہے۔ آخرت میں جنت میں ایسی چیزیں ہوں گی جو چیزیں دنیا میں رہتے ہوئے وہ ناممکن ہیں۔ مثال کے طور پر جنت میں ایسا درخت ہوگا، ایک درخت جس کا سایہ اتنا زیادہ ہوگا کہ اس کے سائے میں عربی گھوڑے، اچھی نسل کے گھوڑے کافی عرصہ تک وہ دوڑتے رہیں، اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ یہ سوچنے میں تو ایک عجیب سا لگتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک درخت کا سایہ اتنا بڑا ہو، لیکن ہوگا۔ سوچنے میں تو یہ ناممکن نظر آتا ہے کہ ایک درخت سے پھل کھائیں فوراً ہی اسی جگہ پھل لگ جائے۔
اوپر والی ٹہنی پر پھل خوبصورت نظر آ رہا ہے، جی چاہ رہا ہے کہ وہ کھائے، تو وہ ٹہنی خود جھک کر آئے گی اور پھل عطا کیا جائے گا، پھر ٹہنی وہاں چلی جائے گی۔ وہاں کا حساب کتاب اور ہے، اس لیے وہاں اللہ تعالی کا دیدار کرنا ممکن ہے جو برداشت بھی ہو جائے گا، دنیا میں ممکن نہیں۔ تو فرمایا گناہ گاروں کے لیے یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی فرشتوں کو دیکھنا، اور اس وقت وہ کہیں گے اللہ کرے تم روک لیے جاؤ اور بند کر دیے جاؤ۔ آگے فرمایا جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے ہم قیامت کے دن، محشر کے دن ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے اور ان کو اڑتی ہوئی خاک کر دیں گے، ان کا حساب و کتاب ہوگا، پھر ان کو جزا سزا جو ہوگی وہ ضرور مل کر رہے گی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم۔ ربنا اتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحمنا انت خیر الراحمین، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاکرام۔ اللهم حسبنا حسابا يسيرا، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔